الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہولی مصبی اسپیشل پروگرام شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 29 دسمبر ہے، 13 جمادی الاول ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری وساری ہے، چونکہ آج 13 جو ہے وہ جمادی الاول ہے اور 13 جمادی الاول مخصوص ہے شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے عنوان سے۔ اس کے اوپر ہمارا پروگرام ہوگا، آپ کی سیرت و شخصیت کو مختلف پہلوؤں سے جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ پوری کوشش کریں گے اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو معلومات ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کی جائے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کویت سے مولانا مرزا عسکری صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں، تمام آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں اور اہل بیت کے تمام چاہنے والے جو دنیا کے جس گوشے میں بھی ہیں ان کی خدمت میں اپنا عرض سلام اور تعزیت پیش کروں گا۔ خاص کر اپنے اور آپ کے حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت ہے، ان کی جد ماجدہ کی شہادت کی، اور بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا جلد از جلد یہ فاصلے دور کرے تاکہ امام کے زخموں کا مداوع ہو سکے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کر لیتے ہیں قبلہ، تاکہ شہزادی کی سیرت پہ مختلف جہتوں کے ساتھ گفتگو ہو سکے۔ تمام مسلمانوں کو اور خاص کر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو شیعوں پر کیوں لازم ہے کہ شہزادی کی اس سیرت کو وہ سمجھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی اہل اما بعد۔ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو پوری کوشش کی اپنے 23 سالہ دور رسالت میں، وہ صرف یہ تھا کہ ایک اسلامی طرز زندگی اسلامی معاشرے کو پیش کر کے دیں، اسلامی معاشرے کو ایک ایسا طرز زندگی دیں جو تا قیام قیامت ان کے لیے آئیڈیل اور ایک مثالی زندگی ہو سکے ان کے لیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، آپ کا منصوبہ تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی بہرحال ایک بہت بڑا انقلاب آیا مسلمانوں کے درمیان، بہت ساری تبدیلیاں آئیں مسلمانوں کے درمیان۔ یوں تو بظاہر صرف تاریخ میں 2 تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بالکل قریب کا دور جو ہے، یعنی جو جہاں ابھی شہزادی سلام اللہ علیہ باحیات ہیں، اس میں بظاہر صرف 2 تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ایک کیا ہے تبدیلی؟ ایک ہے کہ ثقیفہ میں غدیر کے خلاف فیصلہ ہوا، ایک یہ تبدیلی، یعنی جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب، ٹھیک ہے، جو کہ پہلے ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو نیگلیکٹ کیا گیا، اس کو جو ہے پس پا قرار دیا گیا، اور اس کے ایک نئے لیڈر کا، ایک جانشین رسول کا انتخاب کیا گیا۔ ایک یہ بہت بڑا یعنی سانحہ اور حادثہ ہے۔ اور دوسرا اس میں 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو سامنے کی بات ہے جس طرح سے آپ نے بیان کی کہ ایک لیڈر کا جو ہے وہ ایک نئے لیڈر کا انتخاب کر دیا گیا، مگر اگر اس پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو یہ پورا ایک نظام الہیہ سے انحراف ہے، یعنی جو پروردگار نے مخصوص کیا تھا، جس کے تحت تمام فیوز و برکات پوری دنیا کے انسانوں کو ملنے تھے، نہ صرف مسلمانوں کو، پوری دنیا کے تمام انسانوں کو، اس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس کی جگہ جو ہے وہ نظام الہی کو اور جو ایک نظام عدل تھا اس کا دروازہ اس وقت تک جب تک ظہور نہیں ہو جاتا، اس پیریڈ کے لیے اس کو موقوف کر دیا گیا۔ کیا خیال ہے اس حوالے سے آپ کا؟ دیکھیے، بہت واضح سی بات ہے کہ اللہ کے سسٹم کے مقابل میں پیرلل کوئی سسٹم قائم کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ گویا اللہ کے سسٹم کا انکار ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک گویا یہ جو خلافت کا سلسلہ، اگر ہم دلیلوں سے اگر اس بات کو ثابت بھی کرتے ہیں، ہم اگر غدیر سے خلافت کا سلسلہ یا جانشینی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم پورا مکمل دین وہیں سے لے رہے ہیں، وہ سلسلہ جو اللہ نے دیا ہے۔ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں دینی سلسلہ جو ہے، خلافت یعنی دین، خلافت یعنی اللہ کی حکومت روئے زمین پر، خلافت و جانشینی یعنی اللہ کی ولایت، ان جاعل فی الارض خلیفہ،
میں زمین پر اپنا جانشین قرار دے رہا ہوں، تو غدیر میں اصل میں وہ اللہ کی جانشینی کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا اگر کوئی جانشین ہے، اس کا مطلب کیا؟ اللہ کا جانشین، اللہ کا خلیفہ اور وارث خدا بروئے ارض کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے احکام و قوانین کا نفاذ کرنے والا، اور صحیح جس کو اللہ نے سویٹیبل سمجھا، جس کو اللہ نے مناسب سمجھا، جیسے قرآن کی آیت ہے واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو علم ہے اس بات کا کہ وہ اپنی رسالت اور اپنی جانشینی کس کے حوالے کرے، خدا یہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلافت یا جانشینی کا مسئلہ جو ہے، یعنی رسول خدا پہ اتنی تاکید ہو رہی کہ وہ انتخاب کریں، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ اصل وہ الہی رسالت کا تسلسل ہے۔ خلافت جو ہے الہی، یعنی اللہ کے نبی اللہ کے خلیفہ ہیں اپنی حیات میں، اور اللہ کے نبی کے بعد جو بھی رسول خدا کا جانشین ہو رہا ہے وہ الہی خلیفہ بروئے زمین ہے، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قیادت کی باغ ڈور سنبھالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اتنا اہم عہدہ ہے تو اس کا انتخاب بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، جس طرح اللہ نے رسول کا انتخاب ہمارے حوالے نہیں کیا، کیونکہ ان علینا للہدی و ان علینا للآخرۃ، ہمارے لیے ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، انسانوں کی گائیڈنس اور ان کی ہدایت اور ان کو منزل مقصود تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، تو سسٹم بھی میں ہی دوں گا۔ تو یہ خلافت اور جانشینی کا سسٹم جو یہ ایک الہی عہدہ، اس میں کسی کو تصرف کا حق نہیں۔ میں اپنی بات کی طرف لے کر آنا چاہ رہا ہوں، کسی کو no one has any right، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس میں کوئی تصرف کرے، اس میں اپنا کوئی منشا چلائے، اپنا کوئی ارادہ رکھے، اپنی کوئی خاص رکھے، اور کیا نام ہے اپنی طرف سے کوئی جو ہے وہ اس میں کیا نام ہے کوئی اس میں رائے رکھے، کوئی اپنا نظریہ، no one has no choice اس سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مقابل میں فرض کیجیے اگر کہیں کسی بھی ادارے میں، چاہے وہ ثقیفہ ہو یا مثال کے طور پہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی کیا نام ہے مجموعہ ہو، کوئی بھی کانفرنس ہال ہو، کوئی بھی کہیں بھی اگر اللہ کے سسٹم کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایک نیا پیرالل سسٹم بنا رہا ہے، تو گویا وہ اللہ کے سسٹم کو ریجیکٹ کر رہا ہے، بالکل صحیح۔ پریکٹیکلی وہ اللہ کے سسٹم کو اللہ نے جو بنا۔ اچھا دیکھیے ایک چیز میں ایک بریکٹ میں ایک بات کہتا چلوں، عام مسلمانوں کے لیے، بہرحال عام مسلمانوں پہ یہ اٹیک نہیں ہے، بلکہ ہم ایک یعنی تھاٹ پوائنٹ دے رہے ہیں، غور کریں اس پہ تھوڑا سا، یعنی اس طرح مثال کے طور پہ گزر جائیں کہ چلو اب جو ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ ہم قیامت کے لیے ہم کو تھوڑی دین کو اپنانا ہے، دین اللہ نے اس دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ لیڈرشپ کا مسئلہ دین کا مسئلہ ہے، لیڈرشپ کا مسئلہ نماز کا مسئلہ ہے، لیڈرشپ کا مسئلہ روزے کا مسئلہ ہے، لیڈرشپ کا مسئلہ جو ہے وہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، لیڈرشپ کا مسئلہ ہمارے بزنس، ہمارے افیئرز، ہمارے سوشل ریلیشنز، ہماری پرسنل لائف، انڈیویجول لائف، فیملی ٹرم، ساری چیز۔ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اللہ کی طرف سے لیڈرشپ کی اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے لیڈر آنے والا صرف کرسی پہ بیٹھنے والا شخص نہیں ہے، بلکہ الرسول اولا بکم من انفسکم، یہ جو جملہ ہے رسول خدا کا کہ الست اولا بکم من انفسکم، یا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا۔ What does it mean? It means that ہم تم کو تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تمہارے لیے کیا بہتر، کیا صحیح، کیا غلط ہے، اور جس سے روکے وہ رک جاؤ، بالکل رک جاؤ، یعنی بیکاز آئی نو یو بیٹر دین یور سیلف، ٹھیک ہے نا، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کی طرف غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آج میں ایک تھاٹ پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے ڈسکس کر سکتے، آئے بیٹھے کم از کم اس پہ ڈسکس کرنا شروع کریں، اس سبجیکٹ پہ باقاعدہ ایک ڈیپ اسٹڈی کریں، اس پہ باقاعدہ تھورولی اس کو پڑھیں، اس پہ گفتگو کریں، ڈیبیٹ کریں، مسئلہ یوں اس طرح مثلا چیپٹر کلوز کر کے بیٹھ نہ جائیں کہ واٹ ایور از دیئر وی آر ایکسپٹنگ، اب ہمیں آگے اس سلسلے میں بحث نہیں کرنی۔ کیونکہ اگر اتنا مہم نہ ہوتا تو شہزادی کم از کم پہلی اس کے اوپر شہیدہ نہ ہوتی، اتنی مقاومت نہ کرتی، مطلب اگر یہ بنیادی معاملہ ہوتا تو اس کے لیے وہ اس کے لیے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس کے اوپر سامنے نہ آتی، مگر ان کا مقاومت کرنا یعنی نظام الہیہ کو تحفظ دینا چاہتی تھی۔ بالکل، آپ دیکھیں یعنی جس کو کہتے ہیں سنگل ملی سیکنڈ بھی شہزادی نے اسپیئر نہیں کیا سلسلے میں، بالکل اس قدر آپ نے مقاومت کی اور مسلسل مجاہدت کی دین کے بقا کے لیے، کیونکہ لیڈرشپ کا مسئلہ یعنی ایک پیرلل سسٹم کوئی تیار کر رہا ہے، اللہ نے جو سسٹم بنایا اس میں کیا ہوتا ہے، ایک کاکٹیل سسٹم ہے، یعنی ہم قرآن اللہ کا لیں گے، نماز اللہ کی لیں گے، روزہ اللہ کا لیں گے، حج اللہ کا لیں گے، سب کچھ اللہ کا لیں گے، لیکن لیڈرشپ ہماری اپنی ہوگی، انٹرپریٹیشن ہمارا اپنا ہوگا،
What does it mean? آپ قرآن اللہ کا لے رہے ہیں، یعنی اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ معین کرنے کا مطلب آپ کتاب اللہ کی انٹرپریٹر آپ کا اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے، یعنی ترجمان آپ کا ہوگا کتاب خدا کی بھی نا، اگر کتاب خدا کی ہے تو ترجمان بھی خدا کا ہونا چاہیے. بالکل، تاکہ اس کو سمجھائے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھائے. ہر فرقہ اپنے لیے ایک آیت لے کر آ جاتا ہے اس میں سے، کیونکہ ایک چیز اب دیکھیے جتنے بھی جتنے بھی گمراہ فرقے یا جتنے بھی مسلمانوں کے درمیان میں 72-73 فرقے ہیں، بہرحال قابل غور نقطہ، ایک سمجھدار دانشور مسلمان اس پہ غور کر سکتا ہے. میں ایک تھاٹ پوائنٹ دے رہا ہوں، اس پہ میں بھی غور کروں، آپ بھی آئیے غور کریے. آئیے ہم لوگ سے بیٹھ کے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، یعنی ایک جنرل، کیونکہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے بہت سے لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو ہمیں غور کرنا ہوگا نا. آپ کتاب اللہ، خدا قرآن مجید کے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میں نے یہ کتاب آپ پہ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آشکار کیجئے جو ان پہ نازل ہوا. ویری پریکٹیکل. آپ دیکھیے ایک بہت پریکٹیکل بات میں کہہ رہا ہوں، تھاٹ یعنی سب پہ غور کرنے کے لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں تمام حلال و حرام تو بیان کر دیا، آپ نے دین مکمل بیان کر دیا، لیکن میرا سوال، کیا ہر مسلمان کے پاس تفصیل سے دین پہنچا؟ رسول خدا نے اپنی رسالت میں کمی نہیں کی ہے، لیکن سوال یہ کہ تمام مسلمان اس کو سمجھ گئے، ڈیٹیل سے بریف ہو گیا سب کے لیے، ہر بات سمجھ گئے. خوب رسول خدا کو یہ موقع نہیں ملا کہ تمام مسلمانوں کو ڈیٹیل سے بریف کرتے، تو کیا کیا آپ نے؟ جو سسٹم ہے دنیا کی تعلیم کا، تربیت کا، وہ کیا ہے کہ جب ہم جنرل پبلک تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے ہیں ڈائریکٹلی، تو ہم کچھ انڈائریکٹ ریسورس تیار کرتے ہیں، ہم کچھ شاگرد تیار کرتے ہیں، کچھ افراد تیار کرتے ہیں، کچھ جو ہم کو انٹرپریٹ کرے، میری بات کو وہاں تک پہنچائے، ایک پلیٹ فارم تیار کرتے ہیں. خوب یعنی یہی حال تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جیسی افراد کی تربیت کی، جس میں سر فہرست مولا کائنات سلام اللہ علیہ، سر فہرست خواتین میں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ، جو آپ کو انٹرپریٹ کریں، جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پہنچائیں، اور جن کا معین ہونا رسول خدا نے مولا کائنات کو آپ دیکھیں اپنی مرضی سے نہیں معین کیا. اچھا میں یہ بھی ایک تھاٹ پوائنٹ دے رہا ہوں سب کو غور کرنے کے لیے، تھوڑا سا اس پہ، جو اگر کوئی رشتہ داری کا پہلو لے کر آئے، خوب داماد زیادہ عزیز ہے بیٹی زیادہ عزیز ہے؟ بیٹی، داماد سے زیادہ بیٹی عزیز ہوتی ہے. اگر کچھ دینا ہوتا، اگر رشتہ داری نبھاتے ہوتے رسول خدا تو اپنی بیٹی کو مقدم رکھتے، نہیں کیا اپنی بیٹی کو مقدم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہیں، اور کی بات جب حکم واضح آ گیا کہ جو تم کو تمہارا رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، جب 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا. اتنی گرمی تھی کہ لوگوں نے اپنی ابائیں اتار کے پیروں کے نیچے رکھ لی. قوم غدیر میں وہاں پر اعلان کیا، کیا صرف یہ کہنے کے لیے کہ میں اور علی بھائی ہیں، میں اور علی جو مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ صرف علی کو رکھے؟ حاکمیت کا اعلان تھا، الہی سسٹم کا اعلان تھا، تو اس کو وہ اتنا غیر ضروری تھا کہ اس کو فوراً بھلا دیا گیا. یعنی اب یہ دیکھیے، اس کے مقابل میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ہمارے لیے وہ سوال کے جواب کے لیے آ رہا ہوں تاکہ اصل موضوع سے ہم بہت دور نہ ہو جائیں. کیوں شہزادی کی سیرت پہ توجہ بہت ضروری ہے، خاص کر اس 3 مہینے کے عرصے میں، یا اس 75 دن کے عرصے میں، یا اس 40 دن کے عرصے میں؟ کیوں 3 مہینے 75 دن اور 40 دن کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ ایک روایت کے مطابق شہزادی سلام اللہ علیہ کی شہادت جو ہے وہ 40 دن کے بعد ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بروایت 75 دن کے بعد، بعض روایت میں 70 دن بھی ہیں، ٹھیک ہے، بروایت 75 اور اس کے بعد 90 دن، جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ 90 دن والی شہادت ہے. خوب یہ 3 مہینے ہم اس کو مان کے چلتے، یا 75 یا 4، یہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی زندگی کے اہم ترین ایام، نہ صرف شہزادی کی زندگی کے، پورے عالم اسلام کے لیے ایک سب سے اہم رکن ہے. اب آپ دیکھیے کہ جہاں سب خاموش ہو گئے، کیونکہ کسی کو من لم یحکم بما انزل اللہ، اب کیا کرے، قرآن کی آیت ہے، جو اللہ کے حکم پہ اگر عمل نہ کرے تو وہ اسلام سے خارج ہے. ایسے موقع پہ کہ جہاں لوگ دین کا کاکٹیل بنا رہے تھے، دین کو اپنی مرضی کے مطابق، کتاب اللہ کی، حج اللہ کا، نماز اللہ کی، روزہ زکوٰۃ خم سب اللہ کا، لیکن ترجمانی ہماری ہوگی، انٹرپریٹ ہم کریں گے. خوب ایسے میں یہاں پر جو شہزادی کی مختصر سی زندگی کی اہمیت ہے، تھوڑا اس کے اوپر اور تھوڑا سی گفتگو ہو جائے کہ وہ کیا شاندار مقام تھی. اب ایسے حالات میں کہ جہاں دین بالکل محو ہو رہا ہے. دیکھیے ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ دین کو بہرحال ایک دن میں تو ساری چیزیں ختم نہیں کی جاتی ہیں.
آہستہ 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 گریجولی ختم کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال جو چاہے کبھی کبھی اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی کبھی مثال کے طور پہ دشمن سے زیادہ نادان دوست جو ہے وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی ایک بڑے طبقے کی غفلت تھی، وہ نہیں سمجھ رہے تھے اس کی اہمیت کو، کہ اگر مثال کے طور پہ اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی صلی بات کریں اللہ علیہ کہ اگر ہم اس سے وسلم. غفلت بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، کرسی کی تو بات ہے. بات کرسی کی نہیں تھی، بات اصل میں کیونکہ اگر جہاں کرسی کی بات ہوتی تو یہی سارے جھگڑے جو آج تک عالم اسلام میں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. 53 ملک میں دال روٹی میں کرسی بٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یا مثال ایک ملک کے اندر دال روٹی میں کرسیاں بٹ رہی ہیں. بات کرسی کی نہیں ہے، بات دینی قیادت کی ہے، لیڈرشپ کی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر بات کرسی کی ہوتی تو آج کرسی جو ہے وہ یہودیوں کی گود میں بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے نا. آج یہودیوں کی آغوش میں ہے ہماری کرسی، آج مثلا مسلمانوں کی کرسی، ٹھیک ہے نا. یہ تو افسوسناک ترین جو ہے پہلو ہے، یعنی سیڈ پورشن جو ہے اس کا. بات کرسی بات کس بات کی بات ہے؟ دین کی ترجمانی کی. اب ایسے موقع پہ کہ جہاں ترجمان دین جو ہے اس کو بالکل یعنی پورے یعنی سسٹم سے الگ کر دیا جا رہا، آئسولیٹ کیا جا رہا، ٹھیک ہے، ایسولیٹ تاکہ کیا دین کو اپنی مرضی کے مطابق. اب ایسے موقع پہ شہزادی کا قیام جو ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ کیونکہ سب پہ اختلاف کیا لوگوں نے، ہر ایک کے بارے میں طرح طرح کی مثال مولا کائنات کی شخصیت کو بھی حتیٰ بعض لوگوں نے جو ہے وہ کیا نام ہے مشکوک بنانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی کے سلسلے میں کسی نے جرأت نہیں کی. اللہ بالکل صحیح بات. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کیوں مسلمان اس پہ غور کریں شہزادی کی؟ کیونکہ تمام مسلمان چاہے وہابی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، جس فرقے حتیٰ شیعوں میں بھی اتنے فرقے ہیں، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہو جو بھی ہو، شہزادی کی شخصیت پہ کبھی بھی کسی نے انگوش نمائی نہیں کی. بالکل صحیح. شہزادی کے اوپر یعنی ان کے تقدس پہ مولا کائنات کے اوپر جو ہے وہ بیجا الزام لگانے کی کوشش کی، ثابت نہ کر پائے، لیکن شہزادی کی زندگی پہ کوئی بھی انگوش نمائی نہیں کر پائے. خوب، یہ بھی اللہ کا اعجاز ہے، یہ بھی اللہ کا اعجاز ہے بالکل صحیح بات. کہ تنہا دین کی حقانیت کی دلیل اگر ساری دلیلیں مر جائیں تو شہزادی ہو سکتی ہے، اور یہی تھا. اب آپ دیکھیں مولا کائنات کی حقانیت کی دلیل شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ. یہ 3 مہینے کا آپ کا قیام جو تھا، آپ کی مجاہدانہ کوششیں، ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے کا تسلسل، آپ کا مسلسل آپ کا اعتراض، مسلسل آپ کی بحث و گفتگو، جس خاتون کی آواز پڑوسیوں نے نہ سنی وہ دربار میں کھڑے ہو کے جا کے گفتگو کرے. یعنی مثلا یہ قابل غور بات ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے. دوسری بات، جتنے بھی ایونٹ سے تھوڑا سا دربار کا احوال بھی بیان کریں، کیونکہ عام مسلمان کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ جب شہزادی نے خطبہ دیا تو لوگ رونے لگے، لوگ کریا کرنے لگے. تھوڑا سا اس کے اوپر اگر 2-4 منٹ اس پہ دے دیں، بہت اہم بات ہے کہ لوگوں کو یہ خطبوں میں بیان نہیں ہوتا، چھپاتے ہیں لوگ. آپ دیکھیں بہرحال کیا نام ہے، یہ اتنا درد بھرا پہلو. آپ دیکھیں جب شہزادی گئی ہیں مسجد میں، خوب دربار ویسا کوٹ تو نہیں تھا، اس زمانے کا کوٹ وہی مسجد تھی، مسجد نبوی. وہ مسجد نبوی میں دختر رسول جا کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہی ہے، جا کے وہاں کہہ رہی ہے کہ لوگوں تم اگر نہیں جانتے تو انی فاطمہ، میں فاطمہ، میں تمہارے اس نبی کی بیٹی ہوں. یعنی کیوں کہا انی فاطمہ؟ کیوں کہا شہزادی انی فاطمہ؟ اس لیے کہا کہ کم از کم لوگوں کو اتنا تو لوگوں نے سنا تھا، کیونکہ اس مجمع میں دیکھیے ہر طرح کے لوگ تھے، تمام لوگ وہاں سیاسی جذبے کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے، عوام الناس بھی تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کا کہ ان کے ایمان ضعیف تھے، کمزور تھے. انی فاطمہ کہہ رہے کہ یہ اور نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں صدیقہ ہوں، میں خاتون سید جنت کی خواتین کی سردار ہوں، کچھ نہیں کہا. انی فاطمہ کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ ساری حدیث شہزادی یاد دلانا چاہتے جو شبر و صبر سے. اللہ اجورکم مصابیح زہرا سلام اللہ. صحیح. یہ اچھا، اس کے ذریعے شہزادی نے اتمام حجت بھی کی. اتمام حجت کیوں کی ہے کہ سب سے پہلے انی فاطمہ کہہ کے لوگوں سے اعتراف لیا کہ یہاں بیٹھے لوگ سب مجھے جانتے ہیں، سب میرے دروازے کو جانتے ہیں، سب میرے گھر کو جانتے ہیں،
سب مجھے جانتے ہیں، سب میری عظمت کو جانتے ہیں، سب صحیح سب کو یہ اس بات کا علم ہے کہ میری صداقت پہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ انی آپ دیکھیں اتنی بلاغت ہے اس جملے میں، قربان جائے شہزادی کی بلاغت پہ، انی فاطمہ، یعنی یہ اپنے لیے باقاعدہ سیناریو تیار کرنی ہے شہزادی کہ اب میں جو کچھ بھی کہوں، کوئی جو ہے یعنی کوئی عام یعنی کل کوئی آ کے مثال کے طور پہ یعنی غلط ترجمانی بھی نہ کرے کہ یہ دربار میں کوئی اور دوسری خاتون آئی تھی، شہزادی نے کسی اور کو بھیجا تھا، تاریخ کو خیانت سے روکا۔ ایک دوسری بات، وہاں موسم جھجوڑا ہے انی فاطمہ، یعنی تم غافل ہو، تم مر گئے ہو، تمہارا ضمیر مردہ ہو گیا، میں انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ یعنی ہم شاید وہ کیفیت جو ہے وہ بیان کیا، وہ جملہ جو شہزادی نے اس وقت ادا کیا ہے، ہاں ہم اس ہاں کی کیفیت کو نہیں نقل کر پائے۔ انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، یعنی ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ کے سامنے کوئی آپ کو جھٹلا رہا ہو اور آپ کو بھلا رہا ہو تو آپ کیسے کہیں گے، ارے میں فلاں ہوں، میں فلاں صحیح میں فلاں ہوں۔ اور اچھا مسئلہ یہاں تھا کہ یہاں صرف عام تعارف نہیں تھا، بلکہ یعنی انقلاب زمانہ شہزادی انی فاطمہ کہہ کے سب کچھ یاد دلا رہے تھے، یاد دلا رہی تھی کہ میں فاطمہ ہوں، تم بھول گئے، وہ عہد بھول گئے، میں رسول کی بیٹی۔ اور شہزادی نے اپنے خطبے میں جانتے ہیں ایک جملہ کا عجیب، یہ درد کا جملہ کہ الابن الاب یحفظ فی عیاله، ہاں کہ کسی بھی باپ کا جو ہے اس کے بچوں میں پاس و لحاظ رکھا جاتا ہاں، ہے۔ ہمارے بابا کا کیا احسان چکا ہے، ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا، اللہ اللہ ہاں یعنی یہ سب درد بھرے جملے ہیں شہزادی کے۔ اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم بیان میں وہ کیفیت نہیں لا پاتے کہ نہیں ہم بعض صرف بعض تاریخ، بعض روایتیں تیسرے دن اور بعض روایتیں پانچویں دن شہزادی کے دروازے پہ حملہ ہو گیا، اس دروازے پر جس پر رسول اللہ کم و بیش 6 مہینے تو سب نے لکھے کہ آپ کے دنیا سے جانے سے 6 مہینے تک آپ کا روٹین یہ تھا کہ آپ پورے اصحاب کی جماعت کے ساتھ تشریف لاتے تھے، دونوں ہاتھوں کو در زہرا پہ رکھ کے اور اس کے در پر وہاں پر دعا پڑھتے تھے، سلام کرتے تھے۔ اس دروازے پر نہ کہ تعزیت کے لیے امت آتی، روایتیں تیسرے دن یا پانچویں دن اس دروازے پر حملہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا جملے تھے جس کے اوپر وہاں دربار میں لوگ گریا کرنے لگے تھے؟ جیسی شہزادی نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو پہچان پایا کہ میں فاطمہ ہوں، میں یہی کہنا تھا کہ صاح الناس، لوگ چلا کر رونے لگے۔ اچھا میں اب آپ سے خود سوال کروں گا، ناظرین جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میرا ایک سوال ہوگا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس آواز میں کیا درد ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی کہ ایک جملہ زبان سے ادا کیا، سب رونے لگے، اللہ کوئی خاص کیفیت تو ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں شہزادی کے لیے مثال کے طور پہ یعنی ان کا یعنی مثلا ظاہری مال و منال کا مسئلہ نہیں تھا شہزادی کے لیے، مسئلہ یہ تھا کہ مثلا اس قدر یعنی آپ ایک لمحے میں آپ دیکھیں چند دنوں میں بالکل تاریخ کا رخ سفید سے سیاہ ہو گیا۔ نہیں، آپ دیکھیں نا، خالی مطلب جو گھیرا ڈالا گیا ہے، جو چاروں طرف سے مطلب اہل بیت علیہ السلام کو محدود کیا گیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا قتل معاشی قتل ہے جس کو آپ فتق کہتے ہیں، کہ حالانکہ آپ کی پوری زندگی جناب زہرا سلام اللہ کی، پورے اہل بیت کی زندگی یعنی زہد و تقوی سے عبارت ہے، مطلب ان کا دنیا کی مال دولت یہ حشمت ان سے کوئی مطلب اس سے بالکل اس کی برعکس زندگی ہے، مگر فتق کے لیے آپ نے قیام کیا، مدافعت دکھائی اس کے اوپر، کیونکہ اس سے دین الہی کو ضرر پہنچ رہی تھی، کیونکہ اس سے اہل بیت علیہ السلام کا معاشی قتل ہو رہا تھا، دین کی تبلیغ میں فرق پڑ رہا تھا۔ تھوڑی اس حوالے سے بھی قبلہ گفتگو ہو جائے، لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ باغ فتق پر جو ہے وہ ایک باغ کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہ اس کے پیچھے پورا ایک معاشی قتل ہے۔ دیکھیں اچھا سوال، اچھے نقطے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ اس میں یعنی آپ عملی طور پہ آپ دیکھیں پوری زندگی، فرض کیجئے گھر میں اچھا پردہ بھی ہے، رسول خدا آئے، آپ نے دیکھا، زبان سے کچھ نہیں کہا اور سلام کر کے چلے گئے، تو اپنے بابا کے رویے کو دیکھ کے پہچان گئی شہزادی کہ میرے بابا کو میرے گھر میں نیا پردہ پسند نہیں ہے، تو آپ نے پردہ اتارا، دے دیا۔
شادی کا نیا جوڑا ہوتا ہے، نیا جوڑا ہی صبح کے وقت جو ہے وہ کنیز کو دے دیا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی آیت ہے نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خدایا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں اتنا ہو کہ ہم اس آیت پہ عمل کر سکیں کہ نیکی تم کو اس وقت ملے گی جب اپنی محبوب ترین چیزوں کو تم اللہ کی راہ میں دو۔ اللہ کی راہ میں تو اللہ شہزادی اپنا امتحان جو ہے دے رہی تھی، نہ صرف یہ کہ امتحان دے رہی تھی بلکہ رضا خدا کا ثبوت دے رہی تھی کہ میں ہی اس نیکی کا استحقاق میرے ہی ہے۔ خوب شادی کا جوڑا عزیز ترین جوڑا ہوتا ہے، وہ آپ نے دے دیا اللہ کے لیے، کیونکہ آپ کے لیے جوڑا عزیز نہیں تھا، اللہ عزیز تھا، ٹھیک ہے۔ پردہ آپ کو کیا نام ہے فوراً اتار کے بھیج دیا رسول خدا کو کہ جس مستحق کو آپ چاہیں دے دیں، کیونکہ آپ کے لیے بابا نہیں، آپ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، بابا نہیں، رسول خدا، وجہ خدا، روح زمین پر اس وقت رسول خدا وجہ خدا ہے، خدا کی رضا اور خدا کی مشیت کا آئینہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں تو جو اپنی زندگی میں اس قدر زہد و تقوی کے ساتھ معمولی سے برتن کے ساتھ ہاتھ زخمی ہو جائے اور اپنے کیا نام ہے اپنے شوہر سے مطالبہ نہ کریں کنیز و خادم کا، خود آپ دیکھیں یعنی یہ شہزادی کی سیرت کو سلام ہو، کروڑوں سلام ہو۔ میں اس منزل کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ خود مطالبہ نہیں کہ مولا علی نے بھیجا کہ جائیے بابا سے کہیے آپ کے لیے کنیز فراہم کر، خاتمہ دے دیں آپ کو، یعنی شہزادی نے خود ہاتھ زخمی ہو گئے، خود مولا کائنات دیکھ کے آپ سے رہا نہیں گیا، آپ سمجھ گئے تھے کہ شہزادی بچوں کے ساتھ، صحیح بات۔ تو ایسے حالات، اتنی زاہدانہ اور اتنی سادہ زندگی بسر کرنے والی خاتون اور باغ فتح کے لیے اتنی جد و جہد قابل غور نقطہ ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح بات۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شہزادی علیہ باللہ اس باغ اور درخت اور انگور اور کھجور ان سب چیزوں کے لیے جو ہے وہ مال دنیا کے لیے وہاں گئی تھی تو یہ ایک تہمت ہوگی شہزادی کے ساتھ۔ اصل میں جو فلسفہ تھا شہزادی کے اس قیام کا فلسفہ تھا، جو اس کا دو بنیادی رکن جو اس کا وہ یہ کہ اصل میں شہزادی مسلمانوں کے اندر اسلام کے اس بنیادی شعور کو زندہ رکھنا چاہ رہی تھی، کیا کہ ہر چیز پہ خاموش ہو جانا، لیکن حق خدا اگر پامال ہوتا ہو تو اس پہ خاموش نہ ہو، بالکل۔ ایک دوسرا نقطہ جو کیا حق خدا کیا پامال ہو رہا ہے، دو حق پامال ہو رہا ہے، ایک تو یہ کہ اصل تم اسلام کی کرسی پہ بیٹھے ہو، تم قرآن کی کرسی پہ بیٹھے ہو، تم قرآن کی ترجمانی کرنے کو بیٹھے ہو، تم دنیا میں اسلام کو پہنچانے کے لیے بیٹھے ہو، تم قرآن کو پسپا رکھ کے، تم قرآن کے احکام کو پسپا رکھ کے جو ہے وہ تم چاہ رہے ہو کہ دنیا پہ اسلامی حکومت کر لیں۔ شہزادی کا جملہ دیکھیے خطبہ فدقیہ میں کہ یبنا قحافہ، جناب ابو بکر سے شہزادی نے گفتگو کی اور کہا کہ کیا نام ہے اترثو فی کتاب اللہ ابیک ولا ارث ابی، اے ابن قحافہ تم اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے بابا سے میراث لو گے لیکن میں اپنے بابا سے میراث نہیں لوں گی۔ اچھا اس کے مقابل میں وہ روایت لے کر آئے تھے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث وما ترکناہ صدقہ، یا ہم انبیاء کا معاشرہ، یہ خبر واحد تھی، یعنی اس کے راوی صرف جناب ابو بکر، جیسا کہ خود علماء اہل سنت بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوچنے کا موضوع ہے، مسلمان ہم سب اس پہ بیٹھ کے غور کریں، کوئی اس پہ طنز و تعارض نہیں ہے، ٹھیک، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، ایسا کنٹروورسی نہیں ہے، آئیے بیٹھ کے غور کرتے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ کوئی کسی چیز کو میراث کے طور پہ نہیں چھوڑتے، جو بھی ہم میراث چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے تمام مسلمانوں کا۔ اب جناب داؤد نے جناب سلیمان سے جو ہے آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، میراث قرآن مجید میں جو ہے متعدد انبیاء نے ایک دوسرے سے میراث لی، ٹھیک ہے نا، اور کون سی میراث لی ہے؟ اچھا نبوت کا، امامت کا عہدہ، ولایت کا عہدہ میراث میں نہیں ملتا، اگر میراث میں ملتا ہوتا تو ہر نبی حدیث اگر لے کر آئے تھے یا حدیث گڑھی تھی تو اس کو قرآن سے تو ملا کر دیکھ لیتے کہ اور کس کے سامنے پیش کرنا ہے جو وارث قرآن ہے۔ آپ بالکل آپ خود دیکھیے اس کو کہ الہی عہدہ کبھی میراث میں نہیں ملتا، اگر میراث میں ملتا تو میراث میں بہرحال وہ ترتیب وار سب سے بڑے بیٹے یا تمام بیٹوں میں تقسیم ہوتا۔ جناب یعقوب کی نبوت جو ہے وہ ان کے سب سے بڑے بیٹے کو ملتی سب سے پہلے، جناب یوسف تک تو مثلا اس کے چند ٹکڑے پہنچتے نبوت کے،
ہے نا. تو نبوت کا عہدہ جو ہے وہ میراث میں، کوئی بھی الہی عہدہ میراث میں نہیں ملتا. تو یہ روایت جو ہے سب سے پہلے کہ اب آئیے قرآن مجید میں انبیاء کی میراث کا تذکرہ ہے. انبیاء کی میراث کا تذکرہ آیتیں وقت نہیں میں بیان کرتا. انبیاء کی اب وہ انبیاء کی میراث کا صدقہ تذکرہ جو ہے وہ انبیاء نے کس نبی نے کیا میراث میں لیا اپنے پچھلے والے نبی سے، اپنے مثال کے طور پہ اپنے موروث سے. کیا میراث میں امامت نبوت لی ہے؟ نبوت میراث میں نہیں مل سکتی، ہرگز نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے نا. اگر ملتی تو باپ کے بعد چاہے بیٹی بھی ہو تو باپ کی میراث بیٹی کو ملتی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب میراث تو لیتے ہیں. ابھی یہاں ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبیوں کے ذریعے بھی ان کی اولاد تک ان کی میراث پہنچتی ہے. خوب شہزادی یہی کہہ رہی تھی کتاب خدا کے مطابق تم اپنے بابا سے میراث لے سکتے ہو، میں اپنے بابا سے میراث نہیں لے سکتی ہوں. تو شہزادی کو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم انبیاء میراث چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، ہم نے جو چھوڑا وہ صدقہ ہے. خوب شہزادی نے پھر یہ اتنی مثالیں دی کہ جناب سلیمان و داؤد کا کیا کرو گے، یہ مثال یہ مثال یہ مثال. سینکڑوں آیتیں، تقریباً 80 کے آس پاس آیتیں شہزادی نے پیش کی ہیں قرآن مجید کی اپنے اس گفتگو میں دربار میں جو ہوئی. 70 سے 80 آیتیں شہزادی نے پیش کی ہیں جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ اصلاً یہ تمہارا کلیم کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑ کر جاتے یہ قرآن کے خلاف ہے. خوب اب آئیے امپورٹنس کیا اس بات کی. اول تو شہزادی کو دربار میں بلانا، دربار میں کھڑا کرنا، ان سے سوال کرنے، ان سے آرگیومنٹ کرنے، یہ پہلی بات تو یہ بنتا ہی نہیں، کیونکہ ان کی جو منزلت ہے اور پوری دنیا بھر کے مطلب اس وقت صدر اسلام میں تمام مسلمان یہ بات جانتے تھے کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، اپنی بٹھاتے تھے. اگر بیٹی ہونے پر استقبال کرتے تھے تو سنت ہونی چاہیے تمام باپوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. تو کیا ایک بیٹی کی وجہ سے کھڑے ہو رہے تھے یا شہزادی کا وہ خاص رتبہ جو پیش خدا تھا اس رتبے کو دیکھ کر کھڑے ہو رہے تھے؟ تو اگر وہ رتبہ سب کے سامنے ظاہر تھا تو دربار میں بلانا کیسا اور سوال کرنا کیسا؟ بات تو یہاں پہ رکنی چاہیے. ایگزیکٹلی. ہم آتے ہیں سب سے مثال کے طور پہ، یعنی بالکل کوٹ کی شکل دیں. ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پہ وہ جو کام کیا غلط کیا. شہزادی اگر فرض ہوتا ہے نا کسی کو اس کی انتہا تک پہنچانا، شہزادی نے ہر اعتبار سے اتمام حجت کی، کروڑ السلام و شہزادی کے جذبہ ولایت پر. اب شہزادی نے وہاں دربار میں جا کے، یعنی ان کا کلیم کافی تھا صدیقہ طاہرہ. صدیقہ طاہرہ یعنی یہ لفظ جو ہے نا، آپ کیا بعض روایات کا جملہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ اعلیٰ معرفتہ دارت القرون، اعلیٰ معرفتہ. یہ روایت ہم شیعوں کیا پائی جاتی ہے، اہل سنت نقل کریں گے 6 امام سے روایت ہے ہماری صدوق میں. ٹھیک ہے. شہزادی کی معرفت پہ ماضی کی تمام قرنے، تمام انبیاء و مرسلین جو ہے ان کا مقام و منزلت ان کی شہزادی کی معرفت پہ منحصر. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ سوچیں اتنی عظمت شہزادی کی، اور سب کو مسلمانوں کو معلوم تھا شہزادی کی کیا عظمت ہے. لیکن اب شہزادی نے دیکھا جب لوگوں کی آنکھوں میں پردہ آ گیا ہے تو کم از کم آنے والی ابھی تو ہم کچھ نہیں چھین سکتے، اٹس ویری کلیئر. شہزادی کو سیناریو معلوم تھا کہ ابھی ہمارے ہاتھ پہ کچھ نہیں آئے گا، لیکن ایسا تھوڑی میں خاموش رہ جاؤں. کم از کم آنے والی سمجھدار تاریخ کو میں جملے تو دیکھے جاؤں. تاریخ کے پاس کانٹینٹ تو ہو کہ کل کیا ہوا تھا، تاریخ فیصلہ تو کر سکے. اگر خطبہ نہ دیا ہوتا تو آج یہ 24/7 جو بحث ہو رہی ہے کیوں ہوتی؟ اور ظالم کو ظالم نہیں کہا جا رہا ہوتا، غاصب کو غاصب نہ کہا جا رہا ہوتا، کانٹینٹ نہ ہوتا. کوئی یہ سمجھ نہ پاتا، کوئی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ کیا ہوا تھا اصل شہزادی کیا. میں اصل اس بات کی طرف آ رہا ہوں. شہزادی یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ یو کلیم کہ ہمارا اقتدار، ہماری خلافت رسول کی خلافت ہے. رسول کی خلافت کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی خلافت و جانشینی کا مطلب قرآن کی خلافت و جانشینی، احکام خدا کی ترجمانی، دین خدا کی ترجمانی. خود تم دین خدا کی ترجمانی کرو نا بھائی، تم دین خدا کے مطابق عمل کرو. تم جو حلال ہے دین کا وہی حلال باقی رکھو، جو حرام ہے اسی کو حرام باقی رکھو. تم دین خدا کے مطابق مجھ سے میرا حق لے لو، دین خدا کے مطابق مجھے میرا حق دے دو. شہزادی کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے؟ شہزادی بہت اہم نقطہ ہے، دیکھیے بہت ظریف نقطہ ہے. شہزادی یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ تم جس کرسی پہ بیٹھے ہو، کلیم کر رہے ہو، تم اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے. تم کچھ نہ کرو، تم قرآن کے مطابق تو فیصلہ کرو اور کچھ نہ کرو. اس کی اہلیت بھی تو ہونا، اس کی اہلیت بھی تو. ابھی دیکھیے سارے لوگوں کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، مسلمانوں نے حتی تاریخ نے سب آنکھیں اپنی بند کر لی. تو اب تاریخ کی آنکھیں کھولنے کے لیے شہزادی کا یہی اسٹیٹمنٹ کافی ہے. ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا
ہمیں دنیا کے سامنے بالکل صحیح اس کو یہ دکھانا ہوگا کہ آپ دیکھیں شہزادی وہاں صحیح جو بحث کر رہی ٹائم ہیں سب شہزادی. جی ٹھیک ہے، کیا ٹائم بہت کم رہ گیا، ایک پوائنٹ کر کے اس کے بعد ہم مسائل پہ جائیں گے کیونکہ وقت جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ دامن وقت کی گنجائش کم ہو رہی ہے. شہزادی کے خطبے کا ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے جو ربط ہے اس کو بھی تھوڑا سا اس کا اظہار فرما دیں، پھر ہم تیزی سے مسائل کی طرف بڑھتے ہیں. امپورٹنٹ نقطہ جو ہے مثال کے طور پہ شہزادی کا، ٹھیک ہے تو نا، شہزادی کے شہید ہے، خطبے اول کا شہید ولایت، اول شہید ولایت اول ایک شہید سب سے ولایت، پہلے مدافع ولایت اول، مدافع ولایت سب سے پہلے اس اول شہزادی نے شیعہ اپنے امیر خطبے المومنین. کے راہ ولایت کی، البتہ ہم یوں کہیں راہ ولایت کی دوسری شہیدہ. میں کس طرح کہہ رہا ہوں، راہ ولایت کے سب سے پہلے شہید جناب محسن ہیں، اللہ سب سے پہلے شہید راہ ولایت کے جناب محسن ہیں، یعنی جو عالم وجود میں آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے. لیکن یوں بہرحال ظاہری اعتبار سے جو عالم کائنات میں موجود ہے سب سے پہلا شہید ولایت علی کا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ. میں انشاءاللہ مصاحب میں 2-4 چیزیں آپ کی خدمت پر کروں گا. بالکل صحیح، ولایت امیر تو المومنین. اب ولایت امیر سے ربط کیا ہے آپ دیکھیں، شہزادی سلام اللہ علیہ خطبہ دیکھیں کیا ثابت کر رہی ہیں. خطبہ دیکھیں مالی والفدق، ہمیں فدق سے کیا ربط ہے، فدق یعنی کیا کر لیں گے ہم اس فدق کا، ٹھیک ہے نا. ہم مال دنیا کو ہم جو ہے اگر اس سے خدا راضی نہیں تو ہماری جوتیوں کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. ہی مولا کائنات نے جملہ کہا تھا نا کہ مثلا یعنی اگر 7 تہ زمین برابر اگر ہمیں اقتدار دے دیا جائے لیکن جو ہے وہ کسی یعنی چیٹی کے منہ میں گندم کے چھلکے برابر جو ہے مثال کے طور پہ اگر حق بھی رہ جاتا ہے تو میرے لیے اس حکومت کی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے نا. اس پھٹی جوتی سے زیادہ جو ہے کیا نام ہے ہماری پھٹی جوتی زیادہ اہمیت رکھتی. تو اب آئی اب شہزادی کا سب سے مین پوائنٹ کیا تھا، ایک تو کیونکہ اس میں آپ حق کا یہ پیر ثابت جاتا ہے. کرنا جی آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ تم جس چیز کو کلیم کر رہے ہو، جس چیز کی خلافت کا تم کلیم کر رہے ہو تم اس کے ایلیجیبل نہیں ہو. شہزادی کو سب مسلمانوں کو آئینہ دکھانا تھا نا کہ یہ ایلیجیبل نہیں ہے ترجمانی قرآن کے. ایک اس کے بعد جو ہے بارہا دوسری چیز شہزادی نے یہ کیا کہ تم جو ایک تو ایلیجیبل نہیں ہو، دوسرا تم ظلم کر رہے ہو، نہ حق تم حق ہمارا تصرف کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے متعدد مقام پر شہزادی سلام اللہ علیہ نے مسجد میں بھی مسجد کے باہر بھی آپ اپنی تحریک میں آپ نے یہ ثابت کیا، بار بار یہی تذکرہ کیا کہ میرے بابا نے کیا علی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا غدیر میں، علی کو اپنا جانشین. آپ کے قیام کا بنیادی ہدف تھا ثقیفہ کے انتخاب کو غلط ثابت کرنا، اس کے منتخب کو غلط ثابت کرنا اور غدیر کو یاد دلانا. یہ شہزادی کی اس پوری تحریک کا بنیادی عنصر و بنیادی قانون. بالکل صحیح. اور بہرحال کیا نام ہے دیکھیے مسلمانوں کو کم از کم کیونکہ ہم یہ کہیں کہ مثلا ہم لوگ حضرت علی کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں علیہ باللہ، جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم امام حسن امام حسین کے سلسلے میں یا دوسرے اماموں کے سلسلے میں علیہ باللہ غلو کرتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں، ہم پہ اگر کوئی الزام لگاتے ہیں، لیکن شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت پہ تمام مسلمان چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو سب متفق ہیں اس بات پہ. خوب ان کی تحریک ان کی سیرت کو آ کے پڑھ لو، ان کے زندگی کو، ان کے اعتراض کو پڑھ لو، ان کے احتجاج کو پڑھ لو، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو دیکھ لو، اس کو سمجھ لو، خود بخود تاریخ واضح ہو جائے گی. جناب مثلا علامہ بخاری، ٹھیک ہے نا، صحیح بخاری اتنی معروف کتاب ہے، صحیح بخاری اتنی معروف، صحیح بخاری میں وہ ایک جگہ پہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ. یہ تھاٹ پوائنٹ میں ہمارے لیے بھی اور سب مسلمانوں کے لیے کیا یہ کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے میرا بضع رسول ہے، میرا حصہ ہے، میرے وجود کا ٹکڑا ہے. من آذاہ فقط آذانی، ٹھیک ہے نا، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا. پھر اس کے بعد آپ ہی نقل کرتے ہیں کہ علامہ بخاری فرماتے ہیں کہ کیا نام ہے رضاها رضا اللہ، ان کی رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا اور ان کا غضب جو ہے وہ اللہ کا غضب. پھر آپ ہی جناب، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، فیصلہ خود سننے والے تاریخ پڑھنے والے وہ خود جا کے کریں. پھر آپ ہی لکھتے ہیں کہ غضبت فاطمہ عن ابی بکر حتی ماتت، شہزادی جناب ابو بکر سے ناراض تھی یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چلی گئی. اب یہ بہرحال ہم مسلمانوں کے لیے قابل غور موضوع ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، ہم اس پہ سوچیں، ٹھیک ہے بھائی کیوں ایسا ہوا. اتنی متفق
یعنی تنہا پورے عالم اسلام کی متفقہ خاتون، جس پہ کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. کسی نے آپ کے کردار پہ، آپ کی زندگی کسی گوشے میں بھی، چاہے شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد، کوئی ایک نقطہ چینی نہیں کی. خوب کم از کم ان کی سیرت پہ مسلمان غور تو کر لے، آپ کے رویے کو اسٹڈی کر لے، پڑھ لے، اس چیپٹر کو کلوز نہ کرے. دو راستے کلیئر ہو گئے نا. مطلب یا تو آپ نے دختر رسول کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا دوسری طرف کھڑے ہونا ہے. تو فیصلہ انسان نے کرنا ہے. کم از کم آئیے دیکھ لیجئے، کم از کم اس پہ یعنی اسٹڈی کر لیجئے، مطالعہ کر لیجئے. ابھی ہم یہ آپ اچھا کانٹینٹ جو آپ لے کر آئیے، یا آپ ریفرنس جو بکس ہیں آپ کی، جو ریسورسز، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کسی شیعہ کی کتاب دیکھیے، کسی شیعہ اسکالر کی کتاب دیکھیے، کسی مثلا نہیں، آپ کسی یعنی حتیٰ ان کتابوں کو دیکھیے جس میں یعنی جو بالکل کسی خاص فرقے کی طرف رجحان نہیں باعث نہیں. شہزادی کی شخصیت کو پہلے پہچان لیجیے، اس کے بعد پہچاننے کے بعد فیصلہ خود آپ کیجیے. اور ہسٹری کو آپ یعنی کہتے ہیں نا مثلا ورڈ بائی ورڈ آپ فالو کیجیے ہسٹری کو. میں ابھی صرف تمام مسلمانوں کو میں صرف ایک دعوت دوں گا اس پلیٹ فارم سے، میں کہ آپ صرف شہزادی کی سیرت کو پہچانیے تاکہ آپ کو صحیح دین سمجھ میں آ جائے. ابھی ہم یہ کسی سے نہیں کہیں گے کہ آپ فلاں مذہب حق ہے آپ اس کو فالو کر لیجیے، فلاں نظریہ حق ہے آپ اس کو فالو کیجیے. نو نیور، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل دیٹ. میری ریکویسٹ کیا ہے ہر مسلمان سے کہ آپ شہزادی کی سیرت کو ایک سیکنڈ آپ اپنی شہزادی کی زندگی کا اس کو اسٹڈی کیجیے. 18 سال بہت زیادہ پرانے، بہت زیادہ بھی نہیں ہے. اس میں آپ کو اسٹڈی جو کرنا ہے وہ خاص کر فوکس کیجیے شہزادی کی اس زندگی پہ جو رسول خدا کے بعد کی ہے. رسول خدا کی زندگی کے کچھ حصے آپ یہ تقریباً 2-3 سال کی ہسٹری آپ کو اسٹڈی کرنی، اس کے بعد فیصلہ کرنا. اس کے بعد فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ جناب زہرا سلام علیہ اگر آپ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ناراض تھیں اور ناراض گئیں اور کہا کہ میں بابا کے حضور جا کے شکایت کروں گی، تو پھر جناب زہرا سلام علیہ کے خیمے میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے. اس سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو شہزادی کس چیز کو پسند کرتی تھی، کسے پسند کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، کس راہ پہ تھی، آپ کا نظریہ کیا ہے. نظام آج جو امت کا حشر ہوا ہے، اگر نظام ولایت رائج ہوتا تو کیا یہ ہوتا؟ اس وقت اسرائیل کی اتباع ہوتی، اس کے آگے زانو ادب طے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے. ان تمام چیزوں کو دیکھیں نا، آج کل تو زمانہ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے اس زمانے میں امت کو دیکھ کے سمجھ جانا اور زیادہ آسان ہے. میڈیا کا بھی دور ہے، سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، چیزیں آپ کے سامنے، خبریں تھوڑی حج پہ جائیں گے تو کچھ معلوم ہوگا کہ کیا ہوا تھا. نہیں، آج آپ کو سب معلوم ہو سکتا ہے. بہرحال تو یہ تمام چیزیں قبلہ وقت تیزی سے جو ہے وہ ساتھ چھوڑ رہا ہے. اور آج شہادت کا روز ہے. ایک روایت سے تو ہم چاہیں گے کہ وہ کیا دردناک منظر تھا، کس طرح سے شہزادی کی شہادت واقع ہوئی، ان کچھ تاریخی کلمات کو ہمارے ناظرین تک پہنچا دیتے ہیں. بہرحال مسئلہ یہ آتا ہے کہ شہزادی کی زندگی جتنی بھی عظیم، جس قدر آپ عظمت اور جس قدر آپ بزرگی رکھتی ہیں، مسئلہ یہ کہ آپ کی زندگی میں درد و الم بھی اتنے ہی زیادہ ہے. میں ایک نفسیاتی پہلو آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور تمام ناظرین کے حوالے کر رہا ہوں. اور ان سے ایک کوشچن ہے میرا کہ ہم تو اکثر اس پہ غور کرتے ہیں تو میرا دل پریشان ہو جاتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو شہزادی کا سن 18 سال. 18 سال جو ہے وہ عرب کے ماحول میں بالکل شباب کا ماحول رہتا ہے. میں ایک سوال کر رہا ہوں، سب سے آپ غور کیجیے گا کہ دنیا میں غمزدہ لوگ آپ نے بہت دیکھے ہیں، لیکن 3 مہینے میں کہیں کوئی ضعیف ہو جاتا ہے. اللہ 3 مہینے میں ضعیفی، 3 مہینے میں بڑھاپے کا نمایاں ہو جانا، اثرات ظاہر ہو جانے، بال سفید ہو جانے، بالکل کمر خمیدہ ہو بال جانے. سفید. یعنی دیکھیے تاریخ کے جملے جو ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہیں. شاید میں نے پڑھا، سبوں نے سن بھی لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام زمانہ اگر اس جملے پہ کبھی غور کرتے ہوں گے تو ان سے رہا نہیں جاتا. پوری تاریخ یعنی کون سا ایسا ستم آیا. ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے، پریشان حال دیکھے،
آپ دیکھیے جناب زینب کے سلسلے میں، جناب زینب کو شہزادی کے بعد ام المصائب کہا جاتا ہے، لیکن آپ کو بھی بہرحال کہا جاتا ہے جناب عبداللہ نے جب صحن خانہ میں خاتون کو دیکھا تو پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ کون ہے یہ ضعیفہ کون ہے؟ ضعیفہ آپ کون ہیں؟ تو شہزادی نے کہا کہ عبداللہ تم نے ہمیں پہچانا نہیں، ہاں، لیکن یہ جو تھا 1 سال کے عرصے میں تھا. یا اگر ہم اس تاریخ کو بھی مان لیں کہ 40 دن کے اندر ہوا ہے تو پھر دونوں میں مشابہت، پھر دونوں صبت پھر یہ المصائب پھر یہ فغناها کیفیت. اللہ اکبر. لیکن میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ پھر یہ مشابہت اگر ہم 40 دن کی روایت کو مان لیں کہ اسی سال یہ سب ہوا ہے تو اس میں یہ پھر جناب زینب کو تو ہم حق دیتے ہیں. کیا حق دیں گے کہ آپ نے اپنے سامنے اپنے بھائی، اپنے بچے گود کے پالے، سب کچھ قربان. لیکن میں ایک منظر پیش کروں گا روایت کا، مذاہب کا کہ کیوں ایسا ہوا کہ صبت علی مصائب لو انہا صبن علی النہار لسرنا لیالیا. ہم پر ایسے مصائب آئے کہ اگر یہ دنوں پہ آتے تو یہ رات میں تبدیل ہو جاتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ غور کریں اس کو. ایسا نہیں تھا کہ شہزادی اپنے صرف اپنے درد، ہاں یقیناً شہزادی کا درد بہت ہے. میں آپ کو ایک گوشہ مصائب کا عرض کروں، یہ مصائب سخت ہے، مجھے ڈر لگتا ہے امام زمانہ کے لیے تحمل سخت ہے ان مصائب کا یاد کر کے. یعنی کبھی کبھی وہ لابکین علیہ کا بدل دموع دمعہ جو ہے وہ ایسی شہادتوں کے موقع میں بھی ہے. بعض علماء کہتے ہیں، بعض بزرگوں کا نے نقل کی روایت، میں بہت معذرت کے ساتھ سامعین سے بھی اور امام زمانہ کی بارگاہ میں سخت ہے نظر کہ تدفین کے بعد ایک گوشے میں امام حسن بیٹھ کے رو رہے تھے. امام حسین میں گفتگو ہوئی، بھیا رونے کا کیا ضرورت؟ کہا بھیا میں نے جو مناظر دیکھے ہیں وہ تم دیکھتے تو تم سے بھی برداشت نہ. لیکن میں یہ مناظر بیان نہیں کر سکتا. بھیا میں نے دیکھا کہ میں اماں کے ساتھ دربار سے واپس آ رہا تھا، اماں کے ہاتھ میں روکا تھا، وہ ورقہ تھا جس پہ نانا کی تحریر تھی. تو مخالف نے اماں کے ہاتھ سے لیا، پڑھو بھائی تحریر کو. تو اماں نے اعتراض کیا، تو اس نے اماں پہ اس نے زور کا وہی وار کیا اس طرح مارا کہ اماں وہی زمین دیکھی. یہ مسائل کوئی معمولی مسائل نہیں، کربلا اس پہ ختم ہو جاتی ہے. میں ایک جملہ، اب آپ سوچیں شہزادی کی ضعیفی کا عالم کیا تھا، کیوں ایسا ہوا، یہ اس پہ غور کیجیے گا، جب بھی یاد آئے تو روئیے. بعض ارباب میں مقاتل ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا شہزادی کے گھر میں آئے، شہزادی کے چہرے کو دیکھا، گوشے میں بیٹھ کر رونے لگے، گریا کرنے لگے. امام حسن آئے، امام حسن نے اچھا یہ دیکھ کے شہزادی بھی گریا کرنے لگی کہ میرے بابا رو رہے. امام حسن آئے، امام حسن نے اپنے نانا کو گریا کرتا دیکھا، امام حسن بھی رونے لگے. امام حسین جب آئے ہیں، امام حسین نے دیکھا نانا رو رہے، امام حسین بھی گریا کرنے لگے. رسول خدا سے شہزادی نے پوچھا کہ بابا آپ اس قدر گریا کیوں کر رہے؟ کہا بیٹی مجھے جبرائیل نے کچھ خبر دی ہے، لیکن مجھ سے سب کا رونا برداشت تھا، حسین کا رونا برداشت. اب سنیے میں کیا اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ شہزادی شب و روز صرف اپنے اس درد کے لیے، اپنی پسلیوں کے لیے، اپنے
اپنے پہ ہونے والے ستم کو یاد کر کے گریا نہیں کرتی تھی. شہزادی کو کبھی کربلا یاد آ جاتی. اچھا نہیں، کبھی کبھی جناب زینب کے چہرے کو دیکھ کے شہزادی کوفے کو اپنی نظر میں گھمانے لگتی ہو. شہزادی کو شام یاد آ جاتا ہوگا کہ میری بیٹی کیسے اللہ انا للہ نظن بقضائهم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب. جزاک اللہ قبلہ. انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنے ٹائم لیبیک ٹی وی کو دیا، اور جو حقائق ہیں، جو مورخین نے، محدثین نے قلم بند کیے ہیں، اس ظلم کو جس کو 1400 سال سے چھپانے کی ناکام کوششیں جاری و ساری ہیں، آج بھی اس کو برملا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. پروردگار آپ کو اس کا اجر انشاءاللہ مرحمت فرمائے. جزاک اللہ خیر. اللہ قبول فرمائے. السلام. جی تعظیمہ سماعت فرما رہے تھے مولانا مرزا عسکری صاحب کو کویت سے شہادت جناب فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین کا آج دن ہے، اور اس وقت جو ہے وہ خصوصی ٹرانسمیشن بیک ٹو بیک ہماری جاری و ساری. اس سے پہلے کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن اپنے پروگرام کا اختتام کریں، ہمارے معروف ریگولر کالر جناب نقوی صاحب کے بڑے بھائی سید ذوالفقار علی نقوی صاحب ابن سید محمود شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے پاکستان میں. ان کے لیے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی بھی التماس کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھتے ہیں. ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ